بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی وضو کے لیے جو ہے مہیا کرتا تھا۔ رات کو جب حضور علیہ السلام اٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام کو پانی مہیا کیا کرتا تھا کہ میرے آقا مولا وضو کر کے نوافل اور تہجد کی نماز ادا فرمائے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی مہیا کیا، پانی پیش کیا، تو سرکار علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ سارے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے آقا نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اخروی چیز مانگ یا دنیاوی چیز مانگ۔ سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو کچھ مانگے گا عطا کر دوں گا، جو کچھ مانگے گا عطا کر دوں گا۔ اب صحابہ کی عقیدت اور صحابہ کی محبت دیکھیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی گھر چاہیے، کوئی پراپرٹی چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے، کوئی بکریاں چاہیے، کوئی ریوڑ چاہیے، کوئی بیوی چاہیے، کوئی جائیداد چاہیے۔ نانا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ربیعہ کو اگر کوئی چیز چاہیے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ پتہ ہے بات کیا ہے؟ بندے کی محبت کا پتہ اس کے اپنے اعضاء سے چلتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یار ہمارے پاس اعمال کوئی نہیں ہے، ہمارے پلے اعمال کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے تو خدا نے سستی کو چھوڑ دیا کریں اور سینے کا زور لگا کر نعرہ تکبیر پر اللہ اکبر کی بلند ایسے آواز کرنی ہے کہ منکروں کے سینے جل جائیں، اور نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کی صدا ایسے لگانی ہے کہ وہ یمامہ والا منظر، جنگ یمامہ والا منظر پیش ہو جائے کہ یار یہ تو اپنے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ابھی بھی نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کم از کم انسان جذبہ تو ہونا چاہیے نا۔ آگے قسمت میں ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کے لیے چن لے گا۔ قسمت میں ہوا تو اللہ ہمیں اپنے محبوب کے لیے چن لے گا۔ اگر محروم ہو گئے تو عام لوگوں کی طرح مر جائیں گے، جس طرح عام لوگ مرتے ہیں۔ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی منجی پر جو ہے چارپائی پر جو ہے اپنی اولاد کی طرف دیکھتے ہوئے مر گیا۔ مر جائیں گے، مرنا تو ہے۔ کوئی کورونا سے مر گیا، کوئی ڈینگی سے مر گیا، مر تو جائیں گے، لیکن دعا کیا کریں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ ہاں، آج ہمارے اندر سے یہ جہاد ختم کر دیا گیا ہے۔ صحابہ آرزو کیا کرتے تھے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ آج ہم جہاد کا نام سن کر، شہادت کا نام سن کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو گھر میں بیٹھ کر موت نہیں آئے گی، اور دعا کیا کرو اللہ ہمیں شہادت کی موت دے اور اپنے محبوب کی عزت پر موت دے۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، اللہ تمہیں جنت میں اپنا محل دکھا دے گا۔
حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، آپ کے ہوتے ہوئے کس چیز کی کمی ہے؟ یا رسول اللہ صرف ایک آرزو ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ربیہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا قرب چاہیے، آپ کی غلامی چاہیے۔ یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی کر رہے ہیں اسی طرح جنت میں بھی آپ کی غلامی چاہیے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اے ربیہ وہ تو تجھے میں نے عطا کر دیا، کچھ اور مانگ، کچھ اور مانگ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ مل گیا تو کچھ مل جائے، جب وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت، یہ ہے صحابہ اکرام کی الفت۔ احباب عزیز وقار جنگ احد والے دن، احد کی جنگ میں حضرت ام عمارہ، کون؟ ام عمارہ، یہ کسی مرد کا نام نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی غلام ایک صحابیہ کا نام ہے، ایک عورت کا نام ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ احد والے دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجیے، میرے آقا دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرمائے، آپ کی خدمت گزاری کا جنت میں ہمیں شرف مل جائے۔ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ تو کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے شوہر ان کے بیٹے وہاں موجود تھے، نبی علیہ السلام نے وہاں پر دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ میرے آقا نے دعا کر دی اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، اے اللہ میں ہمارا کو بھی، اس کے بیٹوں کو بھی، اس کے شوہر کو بھی جنت میں میرا رفیق بنا دے، میرا ساتھی بنا دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرے لیے رسول اللہ نے دعا کر دی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ وہی ام عمارہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے حملہ کیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ کفار رسول اللہ پر حملہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا جسم آگے کر دیا، فوراً اپنا جسم آگے کر دیا، تلوار آ کے ان کے کندھے پر لگ گئی اور آدھا کندھا آپ کا کٹ گیا۔ آپ نے اپنی جان رسول اللہ پہ قربان کر دی۔ یہ وہی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ احباب کی وقار حضور علیہ السلام کی محبت، حضور کی عقیدت، یہی اصل دولت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں کامران و کامیاب ہو جائے آج حضور کی غلامی اختیار کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں تو صرف اور صرف اپنے آقا و مولا سے اپنے وار محبت کرنی، اس طرف دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھنا۔ لوگ جو مرضی کہتے رہے مزہ تو تب آئے گا لوگ کہیں یہ پاگل ہیں اور آپ اپنے نبی کے نعرے لگا رہے ہو، پھر آپ کی محبت کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں زندہ رکھے اور حضور کے نام پر اللہ میں شہادت کی لبیک لبیک لبیک